بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 6 میں ہم لوگ MJ 12 کے تحت عہد میر پر بات کر رہے تھے، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ خواجہ میر درد کی غزل گوئی کی فنی خصوصیات پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اردو شاعری پر عموماً اور دبستان دلی کی شاعری پر خصوصاً تصوف کا رنگ غالب تھا۔ یہ رنگ اس زمانے میں عالمگیر تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شعراء اکثر صوفی مشرب ہوتے یا کم از کم آخر عمر میں ہو جایا کرتے تھے۔ پیری مریدی کا بازار گرم تھا۔ فارسی شعرائے متاخرین کی شاعری تصوف میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اردو شاعری اسی کی نقل میں لگی ہوئی تھی۔ دکن میں شاعری کی ابتدا مذہب سے ہوئی، اور تصوف مذہب کا جزو اعظم تھا۔ انہی اسباب سے اردو شاعری پر بھی تصوف کا رنگ اچھا خاصا چڑھ گیا۔ درد بھی اسی قبیل سے تعلق رکھنے والے اہم شاعر اور صوفی منش شخصیت تھے۔ درد کا سلسلہ نسب والد خواجہ محمد ناصر عندلیب کی طرف سے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور والدہ کی طرف سے حضرت غوث اعظم قادریہ سے ملتا ہے۔ اس لیے عین عالم شباب یعنی 29 برس کی عمر میں ترک دنیا کی اور باپ کی وفات پر سجادہ نشین بنے۔ اس لیے ان کی شاعری میں بھی تصوف کی جڑیں مضبوط ہونے لگی۔ خواجہ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ درد اور تصوف لازم ملزوم بن گئے ہیں۔ یقیناً درد کے کلام میں تصوف کے مسائل اور صوفیانہ حیثیت کے حامل اشعار کی کثرت ہے، لیکن انہیں محض ایک صوفی شاعر کہنا ان کی شاعری کے ساتھ ناانصافی ہے۔ رشید حسن خان نے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ درد صوفی تھے، صوفی شاعر نہیں تھے۔ ابتدائی تذکرہ نویسوں نے ان کی شاعری کو اس طرح محدود نہیں کیا تھا۔ صوفی شاعر ہونے کا ٹھپا ان پر بعد میں لگایا گیا۔ میر تقی میر نے جو اپنے سوا کسی ہی کو خاطر میں لاتے تھے، انہیں ریختہ کا زغر آور شاعر کہتے ہوئے انہیں خوش بہار گلستان سخن قرار دیا۔ محمد حسین آزاد نے کہا کہ درد تلواروں کی آبداری اپنے نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ میر حسن نے انہیں آسمان سخن کا خورشید قرار دیا۔ پھر امداد امام اثر نے کہا کہ معاملات تصوف میں ان سے بڑھ کر اردو میں کوئی شاعر نہیں گزرا، اور عبدالسلام ندوی نے کہا کہ خواجہ میر درد نے اس زبان یعنی اردو کو سب سے پہلے صوفیانہ خیالات سے آشنا کیا۔ ان حضرات نے بھی درد کو ایک تصوف کا بڑا شاعر ہی مانا ہے۔ ان کے کلام کی دوسری صفات سے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ خواجہ میر درد اردو کے دور اول کے شاعر ہیں، جن کا اردو دیوان بہت مختصر ہے۔ درد میر تقی میر اور سودا کے معاصر تھے، جن کو اردو شاعری میں سب سے اہم اور بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کی شاعری میر اور سودا کی شاعری کے زمانے میں اپنا ایک الگ رنگ سخن نہ رکھتی تو غالباً ہم کب تک ان کو بھلا چکے ہوتے۔ آج اگرچہ خواجہ میر درد کے زمانے کے گزرے ہوئے کہ تقریباً 200-250 سال بھی ہم ان کی شاعری کو پڑھ رہے ہیں، ان سے محظوظ ہو رہے ہیں، اپنی شعری اور ادبی محافل میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ بات مسلمات میں سے ہو جاتی ہے کہ ان کی شاعری میں کچھ تو ایسی بات تھی جس کی بنیاد پر اردو شاعری سے متعلق اشخاص ان کو آج تک فراموش نہیں کر سکے۔ خواجہ میر درد کے تعلق سے یہ بات تاریخی شواہد سے ظاہر ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب اردو شاعری کے علاوہ علم تصوف کے بھی ماہر تھے۔ ان کے کلام میں بھی اس کی نشانیاں ملتی ہیں۔ تصوف پر جو ان کی مستقل کتابیں ہیں، اس سے بھی اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ تاریخی شواہد سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کا خاندان اپنی متصوفانہ حیثیت کی وجہ سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتا تھا۔ ان کے جد اعلیٰ تو بڑے صوفی تھے ہی، لیکن ان کے والد خواجہ ناصر عندلیب اس حیثیت سے شاہ عبدالعزیز کے عہد میں کافی مشہور تھے۔ اس حیثیت
کا ان کی شاعری پر سیدھا اثر پڑا ہے، جس کا اردو کے کئی ایک ناقدین نے اعتراف بھی کیا ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں تصوف کی جو تلمیحات نظر آتی ہیں یا جو اصطلاحیں اور استعارات دکھائی پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ خواجہ صاحب کا تصوف سے گہرا رشتہ تھا۔ خواجہ میر درد کے طرز کلام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تصوف کا رنگ۔ خواجہ میر درد کی زندگی اور شاعری دونوں تصوف کے انوار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کا منفرد انداز بیان ان کو دیگر صوفی شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ اپنے طرز فکر کو نرم و ملائم مصروں میں بیان کرتے ہیں جو ان کی قلبی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے۔ بطور مثال، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یا پھر یہ شعر دیکھیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ نمبر 2 ہے سادگی۔ درد اپنے احساسات کی ترجمانی نہایت سہل، شستہ، ہلکی پھلکی اور عام فہم زبان میں کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں سلاست اور روانی ہے جو ان کے کلام کو نہایت پر اثر بناتا ہے اور قاری نہایت آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ بقول درد، آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان پر ہی آتی ہے، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا۔ نمبر 3 ہے حوصلہ مندی۔ درد کا دور تاریخی اعتبار سے پرآشوب دور تھا۔ حالات کی ناسازگاری اور فکر معاش کی وجہ سے کئی شعراء لکھنؤ اور دوسرے مقامات کا رخ کر رہے تھے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود درد کی پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی اور وہ تمام عمر دہلی میں رہ کر حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ ان کی اس کیفیت کا رنگ ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ آیا نہ اعتدال میں ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ نمبر 4 ہے موسیقیت اور ترنم۔ درد روکھے اور خشک مزاج صوفی نہ تھے، وہ فنون لطیفہ سے آشنا تھے، خاص طور پر موسیقی سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں نغمگی اور حسن کا احساس ملتا ہے۔ ان کی غزلیں موسیقی کے خاص دھنوں اور سرتال پر پوری اترتی ہیں۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے۔ نمبر 5 ہے بے ثباتی حیات۔ درد کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایک صوفی شاعر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اشعار میں اس نظریے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی وہ ابدی اور دائمی زندگی ہے جو بعد الموت شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ یا پھر یہ شعر دیکھے، درد کچھ معلوم بھی ہے یہ لوگ کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اگلا ہے سوز و گداز۔ اثر آفرینی اور درد بندی کلام درد کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری سادگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے درد اور سوز و گداز کا مرقع ہے۔ ان کی ہر بات دل سے نکلتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ بقول محمد حسین آزاد، درد تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ نمبر 7 ہے وحدت الوجود۔ درد کا محبوب اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان کی نگاہ میں کائنات کا ہر ذرہ نور خداوندی کا مظہر ہے اور ہر شے میں ایک ہی ہستی جلوہ گر ہے۔ بقول درد۔ نمبر 8 ہے غزل کا رنگ۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں ایک طرف تصوف کا گلاب مہک رہا ہے تو دوسری طرف رنگ تغزل پورے گلشن کو مہکا رہا ہے۔ ان کے کلام میں غزل کے تمام لوازمات موجود ہیں، خواہ وہ محبوب سے ناراضگی کا احساس ہو یا شام غم کی کیفیات۔ شعر دیکھیں، درد کوئی بلا ہے وہ شوخ مزاج، اس کو چھیڑا برا کیا تو نے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ درد ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ ان کے بعد سادہ اشعار پر میر کے اسلوب کا ضرور دھوکہ ہوتا ہے، لیکن توجہ سے دیکھا جائے تو دونوں کا اسلوب یکسر جدا گانا ہے۔
درد کی شاعری میں غور و فکر کا عنصر نمایاں ہے، جبکہ میر فکر کو احساس کا تابع رکھتے ہیں۔ البتہ عشق کی سپردگی اور گداز دونوں کے یہاں مشترک ہے اور دونوں آہستہ آہستہ سلگتے ہیں۔ درد کے یہاں مجازی عشق بھی کم نہیں، جیتے جاگتے محبوب کی جھلکیاں جا بجا ان کے کلام میں مل جاتی ہیں۔ یہ وہ درد کی شاعری ہے جن میں ہم کچھ اشعار یاد کریں گے تو ہمیں وہ لکھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے مرزا محمد رفیع سودا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔